ہماری فیملیز میں, ہمارے گھروں میں اس کا کتنا رول ہے؟ ہمارے پیرنٹل بچہ, وہی بات ہے کہ پہلی جو ہماری علم حاصل کرنے کی جگہ ہے وہ ماں کی گود ہے, آپ کی فیملی ہے. کہ میرے پاس کچھ پیرنٹس آئے, یہ دو تھے, وہ دونوں بیٹھے ہوئے میاں بیوی, وہ مجھے یہ کہنے لگے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہمارا بچہ نا بڑی غیر مناسب زبان استعمال کرتا ہے, انہوں نے دیکھی جا تو مجھے کہتے ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں جواب نہیں دے رہے. تو میں نے ان سے کہا میں سبب دیکھ رہا ہوں. سر, a quick message for our audience. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو اڑے رہتے ہیں یہی تو ہیں جو سڑے رہتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ موافہ ملک. ہم اور آپ وتھ پی این وائی کی ایک نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, پی این وائی ٹریننگز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. اور ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایسی پرسنالٹیز, ایسی شخصیات کا انٹروڈکشن کروائیں, ان سے ایسی بات چیت کریں جو آپ کی لائف میں ایک ویلیو ایڈیشن کا کام کر سکیں. ہم سب لوگ جانتے ہیں کسی بھی ادارے میں, کسی بھی پروفیشن میں جانے کے لیے سب سے پہلی جو ہماری ضرورت ہے وہ ہماری بات چیت یعنی ہماری کمیونیکیشن ہے. تو کتنی ضروری ہے یہ کمیونیکیشن کسی بھی ریلیشن شپ میں, کسی بھی پروفیشن میں, ہماری پرسنل اور پروفیشنل گرومنگ, ان سب چیزوں کے لیے ہم اسی پہ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں. سید اجاز بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹرینر ہیں, لائف کوچ ہیں, اور ماشاءاللہ ان کا ایکسپیرینس میں کہوں گی بلک میں ہے, ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سب لوگ بھی اس سیشن کو ضرور سنیں اور اس سے لرننگ حاصل کریں. تو سر کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس شو میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فرسٹ آف آل ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ ویری ویری ویل. وہ جو آپ کی بات چیت کرنے کا انداز ہے وہی اتنا دلچسپ ہے کہ انسان سنتا رہے اور اس سے سیکھتا رہے. اسی پہ سر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ہماری کمیونیکیشن یعنی ہمارا بات چیت کرنا کتنا ضروری ہے کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی ریلیشن شپ میں. جی, میں ایک تو شکر گزار ہوں آپ نے دعوت دی. باقی جہاں تک تعلق ہے کمیونیکیشن کا, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بات کرنا اور بات کرنے کے ساتھ دکھنا بھی, دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. چونکہ وہ 1971 میں شاید مہریبی نے ایک ریسرچ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 55% آپ کا دکھنا دکھتا ہے, اور 38% جس طرح آپ بات کرتے ہیں یعنی آواز کا اتار چڑھاؤ ہو گیا جس کو رائز اینڈ فال آف ٹون کہتے ہیں, اور 7% کہیں جا کر وہ علم ہے, وہ نالج ہے جو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں اس 38% اور 55% کا بہت خیال رکھنا چاہیے. باقی تو چیزیں ظاہر اویلیبل ہیں. رشتے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں وہ چاہے استاد کا شاگرد کے ساتھ ہو, شوہر کا بیوی کے ساتھ ہو, بہن بھائیوں کا ہو, انسان کا کہیں بھی کوئی رشتہ ہے تو کمیونیکیشن تو صاحب آتی ہے اس میں, اس سے تو آپ نہیں وہ کر سکتے. اور پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے حیوان ناطق کا. اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ جانور کلام نہیں کر سکتا جبکہ انسان کلام کر سکتا ہے. اب جو کلام کر سکتا ہو اگر وہ اپنے کلام پہ نظر نہیں رکھے گا تو پھر اور کون رکھے گا؟ تو آپ کو اور ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں, میں نے بلکہ کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں. لفظ شاید اتنی تکلیف نہ دے رہے ہوں لیکن وہ جو لہجہ ہے, جس طرز پر آپ وہ بات کرتے ہیں, اس سے اچھی خاصی تکلیف ہوتی ہے. اور میں چونکہ میرے پاس ہسبینڈ وائف آتے ہیں تو میں ان لوگوں کو انہی کے جملے ان کے سامنے رکھ کر انہیں صرف انٹون کرنا, انہیں کہتا ہوں اس کو آپ نے کس طرح بولنا ہے. تو جس طرز پر وہ بولتے چلے جاتے ہیں اس طرز پر اس کا اثر اسی طرح سے مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. ایک ہی جملہ ہوتا ہے, بس اس کے برتنے کا انداز ہوتا ہے کہ آپ اسے برت کیسے رہیں. تو کمیونیکیشن تو سب بہت زیادہ ضروری ہے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں انگریزی زبان کی, تو انگریزی زبان میں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھیے آپ پوری دنیا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس زبان کے ساتھ, چونکہ دنیا کو یہ زبان آتی ہے. اور اگر آپ کو ان کی زبان سمجھ آتی ہے جن کی یہ زبان ہے تو پھر تو آپ کو وہ زبان آتی ہے. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے, اور میں نے اس کے اوپر, میں تو شاید اپنے آپ کو پہلا پاکستانی سمجھتا ہوں جس نے انگلش کا کانسیپٹ دیا تھا کہ وی ڈونٹ ٹیچ انگلش, وی ٹیچ انگلش. ہم نے کانسیپٹ اس کا دیا تھا کہ جو انگریز کی انگریزی آپ کو اگر سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو انگریزی آتی ہے. اسی طرح سے اہل زبان کو معیار بنانا چاہیے, وہ کوئی بھی ہو. اگر ایک پنجابی زبان بولنے والا کہتا ہے کہ کوئی پنجابی بولے, کوئی سرائکی پنجابی بولے, مختلف زبانیں ہیں نا. اب اگر میں کہتا ہوں کہ میری زبان والا کوئی اور زبان بولے گا تو مجھے سمجھ آئے گی, ہاں جس کی زبان اگر وہ بولے گا تو مجھے سمجھ آئے گی, تو صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں کمیونیکیشن کو ہر ایک کو, آپ دیکھیے آج کل مجھے یاد ہے آج سے کوئی
کوئی 20-25 برس پہلے کی شاید بات ہوگی. میں ایک نان شاپ کے اوپر کھڑا, میں کہوں جناب 2 نان دے دیجیے گا. ایک صاحب کو پیچھے سے آئے, ہلکا سا یوں ٹکر مارے, اوپر سے کہے 2 نان پھڑائیں. اب میں وہیں کھڑا ہوں اور وہ نان لے کر نکل لیے. ایک صاحب ادھر سے آ جائیں, کوئی صاحب ادھر سے آ جائے, تو ایک پیچھے سے ایک بزرگ آئے, مجھے کہنے لگے پتر اینج تینوں نان نہیں لبنے. ان کی زبان کہتے میں جانتا ہوں. انہیں 1-1.5 من کی گالی دی اس بندے کو اور کہنے نان پھڑاؤ انہوں. تو میں ابھی انہیں دیکھ رہا تھا اور نان میرے کے پاس آ چکے تھے. تو وہ جو کمیونیکیشن تھی اس پر مجھے جب انہوں نے کہا, جو میں چاہتا ہوں میرے سامعین ناظرین اس بات کو سمجھیں, انہیں مجھے یہ کہا کہ دیکھ پتر اینج لبنی ہے نان تنوت. میں نے کہا صاحب میں نان کی خاطر اپنا لب و لہجہ نہیں خراب کر سکتا. ایک بندہ اگر برے طریقے سے آواز کو سنتا ہے تو اس نے اچھی طرح آواز کو سنا نہیں. ایگزیکٹلی وہ آپ کا ہمارا کام ہے کہ ہم چونکہ دیکھیں استاد تو رول ماڈل ہوتا ہے, وہ تو ٹھیک بول کے ٹھیک بولنا سکھاتا ہے. وہ تو بھری محفل میں کہیں کس سے مخاطب ہو تو پتہ لگے کہ یہ استاد بات کر رہا ہے, یہ ریڈیو والا بات کر رہا ہے, یہ دکاندار بات کر رہا ہے. تو کمیونیکیشن سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے جناب. یس, مطلب وہی. اچھا سر, یہاں پہ ایک اور چیز, ہماری فیملیز میں, ہمارے گھروں میں اس کا کتنا رول ہے. ہمارے پیرنٹل, بچہ وہی بات ہے کہ پہلی جو ہماری علم حاصل کرنے کی جگہ ہے وہ ماں کی گود ہے, آپ کی فیملی ہے. تو لیکن ہماری فیملی میں سم ہاؤ ہم لوگ کچھ ایسے وربیٹمس, کچھ ایسی لینگویج اور کچھ ایسی وہی مذاق میں گالی گلوچ کرنا جو کہ ہمارے یہاں نارمل سمجھی جاتی ہے. اب بچے اس چیز کو ایبزارب کر رہے ہیں اور اسی طرح سے پھر وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. پھر ہمارے پیرنٹس کو تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے یہ ورڈ اس طرح سے کیوں بولا. تو اس پرسپیکٹو پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ چونکہ خود ماشاء اللہ ماہر نفسیات ہیں تو مجھے ایسے سوالات کی توقع ہے آپ سے. میں آپ سے عرض کروں کہ میرے پاس کچھ پیرنٹس آئے, 2 تھے, وہ دونوں بیٹھے ہوئے میاں بیوی. وہ مجھے یہ کہنے لگے جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہمارا بچہ نا بڑی غیر مناسب زبان استعمال کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, سب کچھ. وہ اس کے سارے شکوے کرے اور میں انہیں نے دیکھی جا رہا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ ہمیں جواب نہیں دے رہے. تو میں نے ان سے کہا میں سبب دیکھ رہا ہوں, میں وجہ دیکھ رہا ہوں کہ وجہ آپ لوگ ہیں. بچہ تو دیکھ کے سیکھتا ہے اور بچہ سن کے بھی. اور میں بچوں کے متعلق خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو, بچوں کو اور بیویوں کو, ان کو صرف سننا چاہیے, ان کو صرف سننا چاہیے. اور تیسری دفعہ پھر کہوں گا ان کو صرف سننا چاہیے, کیونکہ یہ خالی ہونے کو ترس رہے ہوتے ہیں, وینٹیلیشن کوئی نہیں ان کے لیے نہیں ہے. آپ جب انہیں سنو گے, اور بچے کو ایسے سنے, چونکہ وہ تو نیا نیا دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو جو آپ نے عرصے سے دیکھ لی ہیں. ایگزیکٹلی, وہ تو ایکسائٹیڈ ہے. یس, اور اس کی ایکسائٹمنٹ کو آپ جا کر ایک جگہ جا کے خراب کر دیتے ہو. ہاں مجھے پتہ ہے تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. یار اسے مکمل تو ہونے دو. ساری زندگی وہ بچہ ادھورا رہ جاتا ہے جس کو والدین درمیان میں کاٹ کے اپنے حصے کے اس میں نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو سننا ہے, جتنا زیادہ سنیں, پھر ان کے ارد گرد ماڈلنگ ایسی کریں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہسبینڈ وائف آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو بچہ سیکھ رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف لڑتے ہوتے ہیں. وہ بیٹی ہو تو وہ سیکھے گی کہ جب میری شادی ہوگی تو میں بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑوں گی. وہ بیٹا ہے تو وہ سیکھے گا کہ جب اماں ابا نہیں باز آتے تو ظاہر ہے میں بھی شوہر بنوں گا. تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. باقی گالی گلوچ نا تھوڑے بڑے جو ہیں نا, وہ ان کا جس طرح آپ نے وربیٹم کا بھی لفظ استعمال کیا, وہ ان کا نا تکیہ کلام بن چکے. 2-4 گالیاں ایسی ہیں جو کہ جن کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے, لیکن کہتے میں تو کی تھی سی. ہاں بالکل. تو وہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ انہی پروگرامز کے ذریعے, کیونکہ اگر ایک بچہ اپنے والد والدہ سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی غیر مناسب زبان نہ استعمال کیا کرے, تو وہ کہتے ہیں تو میں نے سکھائیں گا, اور تو میں نے دسے گا, تو وہاں پر ایک اور مسئلہ ان کے درمیان شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اس لیے ضرورت تو ہے جناب کہ آپ ہم, اور اویئرنیس, یہ جو آگہی ہے جس کا سلسلے کی کڑی ہے آپ لوگ کا یہ شو بھی, اور بہت سی جگہوں پہ میں جاتا رہتا ہوں, تو یہ آگہی کی ضرورت ہے. اور بظاہر ہم یہی کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے رب کا بڑا خوبصورت یہ فرمان ہے کہ دعوت دینا آپ کا ہمارا کام ہے, ہدایت تو میرے اللہ نے دینی. بالکل. اور وہی بات ہے کہ کوئی انسان کتنا وہ اس انفارمیشن کو اس طرح سے گراب کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اس سے کچھ لرننگ حاصل کر سکے. اچھا سر, یہی بچپن سے ہم جوانی کے ایک دور کی طرف آتے ہیں, اور جوانی میں بہت بڑا ایک المیہ ہے ریلیشن شپ. ہم لوگ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں, اسپاؤس ریلیشن شپ بنتے ہیں, بہت سے ایسے ریلیشن شپ بنتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیلئر یا ڈیورس ریٹ کی بھی میں بات کروں, ایک بہت بڑی وجہ کمیونیکیشن ہے. کہ ہمیں ہمارے گھر والوں نے جو پری میرٹل کاؤنسلنگ کی ہے وہ کسی اور زمرے میں کی, اور ہماری شادی کے بعد جو پرسپیکٹیو ہیں ہم ان کو سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے مائنڈ میں پہلے سے کاؤنسلنگ ہی ایسی کر دی گئی ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ایک نئے رشتے میں کمیونیکیشن, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ان چیزوں کو شیئر کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟
دیکھیے میں نے 18-20 برس پہلے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ ہمیں پری میرج کوچنگ کی ضرورت ہے. یس. جو کپل جا رہا ہوتا ہے شادی کی طرف, وڈ بی کپل جو ہے یہ تو بھی اس نے اس رشتے میں بندھنا ہے, تو ان کو پہلے سے بتائیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو دریافت کیسے کرنا ہے, ڈسکور کیسے کرنا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی شوہر کہتے کہ تو میرے دا خیال رکھیں اور بیوی کہتی ہے تم میرے والا کا خیال رکھیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے نہیں نا, ان کے بڑے بوڑھے کہتے کہ بھائی آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھ کے خیال رکھنا سیکھنا ہے. وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پر کہ ہنی مون پہ چھوٹی بہن, بیٹی, بھتیجے, بھانجا, پورا خاندان چلا جاتا ہے. وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے ڈسکور کرنے. ابھی ریسنٹلی مجھے تھا کہ شاید یہ کام ختم ہو گیا ہوگا, ہفتہ 10 دن پہلے میرے پاس ایک کپل کوچنگ کے لیے آیا. وہ کہنے لگے کہ ہمارا ہنی مون تھا اور 15 لوگ گئے ہوئے تھے ہم لوگ, اور کہتے ہم ادھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کہیں بیٹھنا ہوتا تھا, بیٹھنے کے لیے ہمیں وہاں بیٹھنے کے لیے باہر پارک میں جگہ نہیں ملتی. ادھر سے کوئی چاچو آ کے کہہ دیتا تھا, تو پھپھو آ کے کہہ دیتا تھا, کوئی نہ کوئی کہیں سے. ایک تو یہ چیز. دوسری بات, میں آج کل سندھیوں کے اوپر کام کر رہا ہوں, چونکہ میرے پاس کوئی تقریباً 8-10 مہینے پہلے کی بات ہے, ARY والے آئے میرے پاس, تو وہ ایک میرا انٹرویو ریکارڈ کر کے گئے جس میں انہوں نے رائے اس پہ مانگی کہ ایک ہفتے کے اندر ہمارے اس لاہور میں 500 خلا ہوئی ایک ہفتے میں. تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایک تو خود ان لڑکیوں میں سے کچھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم چونکہ کماتی ہیں اب ہمیں پیسے تم سے نہیں لینے, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری. ایک وجہ تو یہ تھی جو کہ ظاہر معقول وجہ نہیں ہے. ایک وجہ جو اس کے علاوہ جو ہمارے سامنے وجہ نظر آئی وہ یہ تھی, وہ یہی کہ جو ادھر ادھر سے جو لوگ تھے ان کی توقعات اس نوعیت کی تھی. وہ جو سسرال, جب مثلاً ایک خاتون ہے جو شاید 10 بجے اپنی بیٹی سے کہتی تھی مجھے چائے پلاؤ, اور جو اس کے گھر میں بہو آئی تو وہ کہتی ہے بیٹا میں تو فجر کے بعد چائے پیتی ہوں. اب آپ دیکھیں جن کی شادی ہوئی ہے ان سے آپ یہ توقع مت کریں کہ فجر کے بعد وہ آپ کو سرو کریں. ان سے نہیں, وہ ضرور فجر کی نماز پڑھیں, اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے, ظاہر اللہ کے حضور حاضری ہے, اور وہ تو شکرانے والی حاضری ہونی چاہیے کہ دو لوگوں کو ملن نصیب ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں صورت حال صاحب اس سے بالکل برعکس ہے, اس کے بالکل برعکس ہے. وہ جو لوگ دیکھیں لائف کوچ یا ریلیشن شپ کوچ آتے کہاں پر ہے؟ وہ یہیں پر آتے ہیں. آج دیکھیے اگر کسی کا گھر نہیں بس رہا, وہ اٹھ کے اپنی خالہ کو بتائے گی تو خالہ نے تو بائسڈ اپینین دینی ہے. بالکل. لڑکا بتائے گا چچا کو تو اس نے بھی بائسڈ اپینین دینی ہے. تو ہمیں جانا اس کے پاس چاہیے جو بائسڈ نہیں ہوتا, جو کسی کی سائڈ نہیں لیتا, وہ نان ججمنٹل ہوتا ہے, وہ دونوں پہلوؤں کو سن کے ان سے متعلق ایک رائے قائم کرتا ہے. یہ آپ کا ہمارا کام ہے. بالکل. اور اویئرنیس, پہلے تو کہا یہ اتنا بھی نہیں ہوتا تھا جتنا آپ اور ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں, پہلے تو یہ نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ اب میں ڈھیر سارے مارننگ شوز میں جاتا ہوں تو مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. حالانکہ میرا اس وقت جتنا بھی کلائنٹ ہے وہ پاکستان سے باہر ہے. پاکستان کے اندر یعنی آپ دیکھ لیں کہ مہینے میں شاید 1 آدھ کلائنٹ ہمیں ملتا ہے. ٹرو. اور پاکستان سے باہر تو ہر رات میرے پاس 2 سے 3 کلائنٹ ہوتے ہیں. بالکل, کیونکہ انہیں اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے اپنے کلچر سے باہر جا کے کہ ہماری یہ نیش ہے, ہمیں ان پہ کام کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنی لائف کو اگر ہم نے بہتر سے بہترین بنانا ہے تو یو ہیو ٹو ورک آن دیز تھنگس. بہت ضروری ہے. سر تھینک یو سو مچ. سر اے کوئک میسج فار آور آڈینس. ویسے تو سارے میسیجز تھے لیکن آئی وانٹ کہ کوئک میسج. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو اڑے رہتے ہیں یہی تو ہیں جو سڑے رہتے ہیں. تو ہم نے اڑنا نہیں ہے تاکہ ہم سڑے نہ رہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. Thank you so much once again. And thank you so much all of you. It was really میں کہوں گی لرننگ فل سیشن کہ اگر ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہیں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے لیے. انشاءاللہ we'll be back with a new podcast. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.